جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی اوری. اور ایویں لکھیا نہیں، میرے دادا پیر و مرشد کیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، پردادا پیر و مرشد. آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ مریدین جا رہے تھے، وہ آگے جا کے نا مثلا وہ دیوار تک کعبہ سنگیو سارے کھلو ہوئے تھے، سب کو کھڑا کر دیا، پیچھے گئے ایک جگہ، پھر وہاں سے واپس آئے اور مریدوں سے کہنے لگے چلو بھائی ٹرو. مریدین نے عرض کی حضرت ایک ہی کیتا جی، ہمیں کھڑا کیا، پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، اور اب فرما رہے ہیں چلو یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں کھڑا کر کے جہاں واپس گیا ہوں نا، وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ بغیر ذکر کے طے ہو گیا ہے. ذکر نہیں ہوا، بھول گیا، کچھ دھیان ادھر ادھر چلا گیا، ذکر نہیں ہو سکا مجھ سے، اس لیے پھر واپس گیا ہوں اور ذکر کرتا کرتا واپس آ گیا ہوں. حضرت ہے وہ ایویں نہیں لکھا، انہوں نے کیا بھی، انہوں نے حضرت جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی اوری. آری وڈنا کیڑا ٹان ہے جیسے اسی بیٹھے تھے. لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کی بارگاہ میں اس کی تعبیر کے لیے حاضر ہوں. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام خواب کیا دیکھتا ہوں، ایک جنگل ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، ایک شیر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. کبھی کبھی وہ شیر بالکل میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہتا کچھ نہیں، لیکن میں بھاگ رہا ہوں ڈر کے، بالکل پاس آ جاتا کہتا کچھ نہیں. وہ بھاگ رہا ہے، میں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں، ایک کنواں ہے، اب شیر پیچھے ہے. میں نے کہا کسی طرح تو شیر سے جان چھڑوائی جائے نا، تو پہلے ارادہ یہ کیا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دوں، لیکن جب کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے اندر ہے کہ چھلانگ لگائے اور میں اس کو نگل جاؤں. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر ایک درخت ہے، تو میں نے کہا چلو درخت سے لٹک جاتا ہوں، کم از کم شیر سے تو جان چھوٹے نا. کہتے میں نے چھلانگ لگائی اور میں درخت سے لٹک گیا، لیکن جب درخت سے لٹکا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید رنگ کا چوہا اور ایک کالے رنگ کا چوہا. جس ٹہنی کو میں پکڑ کے کنویں میں لٹکا ہوں نا، اس کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں اپنے دانتوں سے. اب مجھے فکر پڑ گئی، اگر ٹہنی چھوڑ کے اترتا ہوں تو باہر شیر ہے، اگر نہیں اترتا تو ابھی یہ جو چوہے ہیں یہ اس ٹہنی کو کتر دیں گے، کاٹ دیں گے اس کو اپنے دانتوں سے، ٹہنی ٹوٹے گی، میں جا کے کنویں میں گروں گا، سانپ مجھے کھا جائے گا. اتنی فکر میں لگا ہوں. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے نا جو کنویں سے نکلا ہوا ہے، اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، اور چھتے میں سے نا شہد ٹپک رہا ہے، اور وہ شہد میرے منہ میں گر رہا ہے. تو جب وہ شہد میرے منہ میں گرا، شہد میٹھا تھا، میں اس کے میٹھے میں مزے میں ایسا کھو گیا کہ اتنی دیر اس سفید اور کالے چوہے نے وہ ٹہنی کاٹ دی، ٹہنی کڑپ کر کے ٹوٹی ٹک کر کے، اور میں کنویں میں گرا اور مجھے سانپ نگل گیا، ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اب اس کی تعبیر ارشاد فرمائی ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سانپ تو نے، وہ جو شیر دیکھا نا تو نے، وہ جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، بعض دفعہ بالکل تیرے قریب آ جاتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں، وہ تیری موت ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ ہے. لیکن جتنی دیر تک وقت نہیں آئے گا وہ اتنی دیر تک تیری حفاظت خود بھی کرے گی. وہ شیر اصل میں موت ہے، اور جو کنواں تو نے دیکھا نا وہ اصل میں قبر ہے، اور جو کنویں کے اندر اسدہا ہے وہ تیرے برے اعمال ہیں جو تیرا انتظار کر رہے ہیں قبر میں. اور پھر تو درخت سے لٹک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سفید اور کالا چوہا جس ٹہنی کو پکڑ کے تو لٹکا ہے اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. وہ سفید اور کالا چوہا کیا ہے؟ سفید چوہا دن ہے، کالا چوہا رات ہے، کاٹ رہے ہیں تیری زندگی کو. وہ اسی کیسے شدائی لوگ ہاں سال بعد کیک کٹنے، وہ کدا کٹن ڈے ہیں، تیرا تو سال کٹ گیا. شدائی لوگ ویکھو کیک کٹن، منو سمجھ نہیں کدا کٹن ڈے ہیں، تیرا تو سال کٹ گیا، ایک سال تیرا اور کم ہو گئے. کیا ہے؟ کیک کٹ رہا ہے. وہ سفید اور کالا چوہا، وہ جو وہ درخت ہے وہ تیری زندگی ہے، سفید اور کالا چوہا کاٹ رہے ہیں اس کو. اور تو نے دیکھا نا شہد کا کھکھا جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے تیرے منہ میں، وہ دنیا کی لذتیں ہیں. اور تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ میٹھا میرے منہ میں گرا اور میں سب کچھ بھول گیا.
اور میں جا کے قبر میں گر گیا. وہ دنیا کی لذتیں ہیں جس نے تجھے سارا کچھ ہی بھلا دیا ہے. نہ تجھے قبر یاد ہے، نہ تجھے حشر یاد ہے، نہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہے. یہ ہم لذتوں میں پڑ گئے ہیں حضرت جی، اور ہم سارا کچھ ہی بھول گئے. لیکن یاد رکھی میاں اسی بھول گئے ہیں، اتنے سارا کچھ وقت دے نال لکھا یاد ہے کہ کی ہونا ہے. اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو سلامت و با کرامت رکھے. باتیں تو بڑی کرنی تھی لیکن میں نے کہا نا کہ موسم ہی بدل دیا سارا. اب مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے 12:21 ہو گئے ہیں، آپ نے صبح کام پہ بھی جانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گھر دا پروگرام ہے یہ پھر کدن کر لیں گے، ساڈا کی ہے اسی پھر کدن کر لیں گے، ساڈا کی ہے. ہاں یہ ساڈے گھر دا پروگرام ہے، پھر اسی کر لیں گے. اس لیے بیٹا آپ سب سے گزارش ہے سارے نماز پڑھ، سارے میں انشاءاللہ میں بڑے میٹھے طریقے نہ سمجھا چھڑیا انہوں نے. اصل میں لگا ہوتا ہے نا اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے. ہاں میں کاکے میری گال سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ. 24 والے ہیں دلیری پتر، وقت آ گیا. اب کتنی دیر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھو گے؟ یا آپ کے پاکستان کو نوچ رہے ہیں، کتنی دیر ان کو نوچنے دو گے؟ بولو اٹھو. اور میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اٹھ جاؤ. آپ 22 کروڑ ہو، وہ 300 ہیں بس حضرت جی. وہ 300 بھی یہ نہیں کہ کوئی قابل نفرت ہے، وہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. بس آپ ہوش میں آؤ وہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے کے. کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاکستان کے پاس کچھ اینی بینی کرنے کی، کیونکہ میں ہی سویا پڑا ہوں. جی تو مالی سو جائے تو چور دا جو دل کرے پیا کرے حضرت جی. مالی سو جائے حضرت جی، پھر ہم اٹھیں، آپ جاگیں، آپ ہوش میں ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. جب تک چلے جب تک چلے خوب چلائیں سایہ تلا سٹ پھا جنجال تلا اللہ نال اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. اللہ نے سارے کاکیاں دی خیر فرمائے، اللہ نے استقامت فی الدین عطا فرمائے ہیں. ان پتر تھوڑا تھوڑا جا لیٹ جے جا کے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا نا 4:30 بجے فجر نہیں چھڑنی ہے کسی نے، فجر کسی نے بھی نہیں چھڑنی ہے. وما علینا الا البلاغ. محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. اے بچیاں دی محبت اور عقیدت قبول فرما. یا اللہ بڑی کوشش کی تھی، بڑی بچیاں نے محنت کی تھی، لیکن تیرا رنگ سیدھا ہے، رسی راضی ہیں تیرے رنگ اسی کون ہے بلا شکر کرنا. پتہ نہیں اس بارش وچ بھی کنیاں حکمتاں پوشیدہ ہیں. اسی کوئی اعتراض نہیں کرتے، اسی کون اسی ماڑے ہیں. بس اے عزیز ان بچیاں دی محبت قبول فرما.